الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سیریز اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 17ویں کلاس لیں گے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کیا کریں، عام اپنے روٹین میں بھی، اور سیرت کی کلاس سے پہلے، اس کے بعد، سیرت کی کلاس کے دوران اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سیرت کی کلاس لیتے ہوئے اور اس کی ویڈیو اور لیکچر سنتے ہوئے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس کو ایک عام روٹین کی ویڈیو کی طرح نہ دیکھیں، بلکہ اس کو ایک سبق کے طور پر سنیں، ایک دفعہ نہیں بار بار سنیں، اس نیت سے کہ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت ہے، ہم نے اس کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے، اور حضور علیہ السلام کے سیرت کے وہ پہلو جس کا ایک عام مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے، ظاہر ہے ہم بھی اس کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کوشش کریں اس کے لیے ایک ماحول بنائیں، اپنے گھر والوں کو متوجہ کریں، دوستوں کو متوجہ کریں، بچوں کو متوجہ کریں، ان چیزوں سے شعوری طور پر باقاعدہ ایک پلان کے تحت، باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو، سب کو جوڑنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آشنا ہو سکیں اور ہمیں دین کی وہ بہاریں نصیب ہو سکیں جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نصیب کی، صحابہ کو نصیب کی، اور ان مسلمانوں کو نصیب کی جنہوں نے دین کو حقیقی معنوں میں اپنایا۔ آج جو ہمارا مضمون ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے آج کی کلاس کا، بنیادی طور پر وہ وحی سے متعلق ہے۔ وحی جس کو ریویلیشن کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کو جو علم عطا کیا جاتا ہے، جو پیغام بھیجا جاتا ہے، وہ وحی کے ذریعے بھیجا جاتا ہے۔ ہم پہلے یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز غار حرا میں ہوا، اور سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 5 ابتدائی آیات۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے فترت وحی کا دور تھا، فترت وحی یعنی کچھ عرصے کے لیے وحی رک گئی، اس عرصے میں حضور علیہ السلام پر وحی نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام کافی پریشان رہنے لگے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقریباً 3 سال کا عرصہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ رکا رہا۔ اس کے بعد دوبارہ وحی کا آغاز ہوا اور حضور علیہ السلام پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم نازل ہوا۔ اب جب ہم وحی کی بات کرتے ہیں، وحی کے بارے میں 2 اہم باتیں ہمیں جاننا ضروری ہے۔ ایک تو وحی کی حقیقت کیا ہے، وحی کیا ہوتی ہے، اور دوسرا وحی کی اقسام کیا ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو کس کس ذریعے سے وحی بھیجتے ہیں۔ وحی کو اگر میں آسان لفظوں میں ڈیفائن کروں تو وحی اصل میں اللہ کا وہ پیغام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بھیجتے ہیں، اپنے بندوں کی گائیڈنس کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے کہ کس طریقے سے میرے بندے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ کا وہ پیغام جب انسانیت تک پہنچتا ہے، رسول، جب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام رسول تک، اور پھر رسول کے واسطے سے وہ پیغام انسانیت تک پہنچتا ہے، تو اللہ اپنے رسولوں کو اور اپنے انبیاء کو جو پیغام بھیجتے ہیں انسانیت کے لیے، اس پیغام کو وحی کہا جاتا ہے۔ وحی کے ذریعے گویا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ہاتھ تھام کر انسان کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس میں تمہارا فائدہ ہے، اس میں تمہارا نقصان ہے، یہ کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، یہ کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر لمحے پہ انسانیت کی رہنمائی کی جا رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کی پیدائش کا مقصد بھی متعین کیا کہ میں نے انسانیت کو کس لیے پیدا کیا۔ اب اس مقصد میں وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے، کیسے کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے انسانیت کو یہ پوری رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا
وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ کسی مشکل میں گرفتار ہوگا، اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا یا رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو آنکھوں والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں مگر تو نے انہیں بھلا دیا تھا، اور آج تجھے بھی اسی طرح بھلا دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھائی جو ہمارے پیغام پر، ہماری رہنمائی پہ چلے گا اس کو سعادت، وہ خوش قسمت ہے، وہ سعادت مند ہے، وہ کامیاب ہے، اور جو اس سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی بھی تنگ ہوگی اور قیامت کے دن بھی وہ ناکام لوگوں کی صف میں شامل ہوگا۔ اگر تھوڑا سا انسان غور کرے نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا جو سلسلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انسانیت پر سب سے بڑا احسان ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ انسان جب در بدر پھر رہا ہو اور اس کو کوئی رہنمائی نہ مل رہی ہو، اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ تھام لے اور اس کو گائیڈ کریں خود، تو یہ انسانیت کے لیے کتنی بڑی عزت کی بات ہے، کتنی بڑی شرف کی بات ہے، کتنی بڑی آنر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست انسانیت کو گائیڈ کر رہے ہیں، انسانیت کی رہنمائی کر رہے ہیں، ان کو ایک گائیڈ لائن فراہم کر رہے ہیں کہ بھائی تم نے یہ کرنا، یہ نہیں کرنا۔ تھوڑا سا اگر انسان اس پر غور کرے، ہم سب اگر غور کریں کہ یہ وہ غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا جو سلسلہ شروع ہوا، یہ انسانیت کی تاریخ میں وہ انقلابی موڑ ہے جو شاید انسانیت کی زندگی میں انسانیت کے لیے سب سے اہم تھا، اس لیے کہ اس کے بعد انسانیت کو رہنمائی ملی اور ابدی ایٹرنل رہنمائی گائیڈ لائن ملی کہ بھئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم کیسے کامیاب ہو سکتے ہو۔ اس کا اگر تھوڑی دیر کے لیے انسان احساس کرے تو اس کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کتنا بڑا احسان کیا، کتنا بڑا انعام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ کوئی شخص صحرا میں ہو، کہیں چٹیل جنگل یا کہیں جنگل میں ہو، کسی چٹیل میدان میں ہو اور گم ہو جائے، اور اس کو کہیں کوئی راہ سجائی نہ دے رہی ہو کہ میں اس طرف چلوں، اس طرف چلوں، یہاں جاؤں، وہاں جاؤں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو، اور چلتے 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 وہ تھک چکا ہو، اس کا بدن تھکاوٹ سے چور ہو چکا ہو، مایوس ہو چکا ہو کہ بس اب تو موت ہی آنی ہے۔ ایسے میں اگر کوئی آ کے اس کی انگلی پکڑ کے اس کو بالکل منزل مقصود تک پہنچا دے، اس کی رہنمائی کر دے، اس کو راستہ بتا دے، اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا ہے تو انسانیت اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ تباہی کے دہانے پر تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا راستہ ہے جو میں بتا رہا ہوں قرآن کے ذریعے، یہ میرا راستہ ہے، اس پہ چلو، ادھر ادھر رستوں پہ مت چلنا۔ اگر آدمی ایک تو جنگل میں گم ہو جائے، پھر اس کو کوئی گائیڈ ملے جو اس کو گائیڈ کر رہا ہو کہ بھائی یہ سیدھا راستہ ہے، آپ نے اس پہ چلنا ہے، آپ آگے آپ کو منزل مل جائے گی، وہ گائیڈ کی بات نہ مانے، کبھی یہاں جائے، کبھی وہاں بھٹکے، کبھی ادھر جائے، کبھی ادھر منہ مارے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ کبھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں پیغمبر کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا قل ہذہ سبیلی، آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، پورے یقین کے ساتھ، پورے شرح صدر کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو انگلی پکڑ کے گائیڈ کرنا شروع کیا اس وحی الہی کے ذریعے، تو کتنا بڑا احسان ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا اور انسانیت کی کوئی رہنمائی نہ ہوتی کہ بھئی تمہارا معاشرتی سسٹم، فیملی سسٹم، تمہارا خاندانی نظام، سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، زندگی گزارنے کا طریقہ، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، بہنوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، اگر یہ سب کچھ بیان نہ کیا گیا ہوتا تو کیا یہ انسانیت ایک جنگل میں نہ رہ رہی ہوتی؟ اس جنگل کو، اس وحشت کو کس چیز نے دور کیا؟ اس وحی کی تعلیم نے دور کیا۔ تو اس سے بڑا اللہ کا کوئی احسان نہیں کہ جو وحی کی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر پر اپنا پیغام نازل کرتے ہیں اور پھر اللہ کے پیغمبر اللہ کا وہ پیغام ساری انسانیت تک پہنچاتے ہیں۔ تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے
جو ہم اللہ تعالیٰ سے کبھی مانگ رہے ہوتے ہیں نا، جو شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی نہیں، روزانہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں گے. اللہ آپ کا شکر کہ آپ نے وحی کی تعلیمات ہمیں عطا کی، براہ راست اپنا پیغام اپنے پیغمبر کے ذریعے ہم تک پہنچایا اور ہمیں ایک رہنمائی فراہم کی. اللہ آپ کا شکر. اور جب ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے. ہماری اسی ناقدری کی وجہ سے، چونکہ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں، تو ہم اس کو پڑھتے بھی نہیں، پڑھاتے بھی نہیں، اس کو اہمیت بھی نہیں دیتے. تو کوشش کریں اس کو اہمیت دینے کی. جتنی اس کو اہمیت دیں گے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو اللہ کی آیات سے، اللہ کی وحی سے اعراض کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. تو اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اس کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے میں تھوڑا وحی کے حوالے سے کچھ ایک اہم پوائنٹ پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ہم چونکہ ایک مٹیریلسٹک ایرا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، مادیت کا دور ہے. پھر مغرب نے، یورپ نے، ویسٹ نے سائنس کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر بہت زیادہ ترقی حاصل کی. ظاہر ہے کہ بہت سی چیزوں کو مسخر کیا، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا. تو ان کی اس ترقی کی وجہ سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس مادیت یا اس مٹیریلسٹک اپروچ کی وجہ سے بعض اوقات یہ چیزیں ہمارے مسلمانوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، یا وہ اس کے بارے میں کوئی اپولوجیٹک بیہیویئر یا رویہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں، معذرت خواہانہ رویہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ وحی کو ہم کس طریقے سے ڈیفائن کریں، کس طریقے سے اس کو بیان کریں، کس طرح اس کو ایکسپلین کریں. تو ان کے پاس چونکہ علم نہیں ہوتا، پورا اس کا نالج نہیں ہوتا، یا پورا اس ٹاپک کو انہوں نے کور نہیں کیا ہوا ہوتا، جس کی وجہ سے وہ نہ تو اس کو خود سمجھ پا رہے ہوتے ہیں، نہ دوسروں کو سمجھا پا رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات دل میں وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو شکوک و شبہات بعض اوقات انسان کے دل میں شیطان کی طرف سے آتے ہیں، یا جو سوچنے لگتا ہے بعض اوقات انسان، یا انسانی شکل میں جو شیطان ہوتے ہیں وہ لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کا سمجھنا میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وحی کی حقیقت کیا ہے. اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف تو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس کی پاسبلٹی، یا آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ اس کا وجود، اس کی ایگزسٹنس، کہ وہی موجود ہے، وہی ایک حقیقت ہے، ایک ریالٹی ہے، اس پہ میں تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں. آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی فلاسفیکل، ایک تھیوریٹیکل کچھ میں بات کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارا یہ کانسیپٹ وحی کے بارے میں کلیئر ہو جائے. دیکھیں، دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں، اس کو آپ ایتھیسٹ کہہ لیں، ملحد کہہ لیں، دہریہ کہہ لیں، کوئی بھی ان کو ٹائٹل دے دیں. جو خدا کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی، معاذ اللہ، بس ایک نیچرل فینومینا ہے، اور بس ایک حادثہ ہوا اور آسمان بھی بن گیا، سورج بھی بن گیا، چاند بھی خود بن گیا، زمین بھی بن گئی، اور جناب درخت، سیب کے درخت بھی بن گئے، اور آم کے درخت بھی بن گئے، کھجور کے درخت بھی بن گئے، انگور کے خوشے بھی جناب اس پہ بیلوں پہ لگنے لگ گئے، اور جناب دن بھی خود ہی آ رہا ہے، رات بھی خود ہی ہو رہی ہے، سمندر بھی خود چل رہے ہیں، ہوائیں بھی خود چل رہی ہیں، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ سب کچھ جناب خود بخود ہو رہا ہے. موبائل کے بارے میں کوئی نہیں کہے گا کہ یہ موبائل جس میں آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی نہیں مانے گا کہ یہ موبائل خود بخود ایسے دھماکہ ہوا، یا موبائل خود بخود جڑ گیا اور ایک موبائل بن گیا، یا یہ جناب دھماکہ ہوا تو یہ لیپ ٹاپ خود بخود وجود میں آ گیا، یا یہ دھماکہ ہوا تو انٹرنیٹ کا پورا ایک نظام ہو گیا، یا نیٹ ورکنگ کا پورا سسٹم بن گیا. کوئی اس کے بارے میں نہیں کہتا. اللہ تعالیٰ کی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں یہ اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے. آپ جناب 120 گز کی چھت یا 200-300 گز کی چھت اگر بغیر ستونوں کے کوئی عمارت بنا دیں تو دنیا کو دکھاتے ہیں کہ جناب دیکھیں 300 گز کی جگہ ہے اور بغیر اس میں کوئی ستون نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا تو کہتے ہیں یہ خود بخود بن گیا. بہرحال فی الحال یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. کچھ وہ لوگ ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ تو اس ٹاپک پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وحی کی حقیقت کیا ہے، اس کی ریالٹی کیا ہے، یہ ایگزسٹ کرتی ہے. ان کے ساتھ تو پہلے اس پہ بات ہوگی خدا کے وجود پر، کہ پہلے وہ کسی طرح یہ ثابت کر سکیں کہ خدا موجود نہیں ہے، پھر ان سے آگے بات ہوگی. تو اس لیے ایک تو وہ طبقہ ہے. دوسرا وہ طبقہ ہے جو خدا کے وجود پر ایمان رکھتا ہے، خدا کے وجود پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ موجود ہے اور یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے. تو جو طبقہ اس پر یقین رکھتا ہے، اب دو آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور کائنات بنا کر انسانوں کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دیا، کوئی گائیڈ لائن ان کو نہیں دی
کیا کرنا ہے، یہ کائنات میں نے کیوں بنائی، تمہیں کیوں پیدا کیا، یہ پورا نظام کیوں بنایا، سورج چاند ستارے، یہ سب کچھ میں نے کیوں کیا، کچھ نہ بتائے، بس جو کچھ انسان کرتا رہے وہ آزاد ہے کہ بھائی جو تمہاری مرضی میں آئے تم کرو، جو تمہاری مرضی میں آئے تم کرو، جو تمہاری مرضی میں آئے تم کرو. جیسے ہمارے ہاں بعض لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ بھائی ہمیں ایسا دین چاہیے جو ہماری مرضی کا ہو، بس جیسے ہم کہیں ویسا ہمارا دین، اس کو ہم مولڈ کر لیں، ڈھل جائے، وہ دین ان کو چاہیے ہوتا ہے. تو ایک تو یہ آپشن ہو سکتا ہے. دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، تو اس کو گائیڈ لائن بھی دی ہوگی کہ بھائی تمہیں پیدا کیا ہے، اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس مقصد میں تمہیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ان سٹیپ سے گزرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا. یہ سارے کام کرو گے تو تم اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی ایٹرنل سکسس اور ہمیشہ کی کامیابی مل جائے گی. اور اگر ان سٹیپس کو فالو نہیں کرو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہیں پھر اس کی سزا بھگتنی ہوگی. ایک آپشن یہ ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے حکیم، حکمت والا. دنیا میں آپ کسی ایک عام انسان کے بارے میں، ایک نارمل انسان کے بارے میں کبھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ کوئی پروجیکٹ شروع کرے اور آپ اس سے پوچھیں کہ یہ پروجیکٹ آپ نے کیوں شروع کیا، تو وہ کہے کہ میں نے ویسے ہی شروع کر دیا. چھوٹے سے چھوٹا پروجیکٹ بھی اگر کوئی کر رہا ہوتا ہے تو وہ پورے اس کے لیے ایک ویژن بناتا ہے، ایک مشن بناتا ہے، آبجیکٹیوز بناتا ہے، اس کے لیے جناب ویلیوز متعین، ایک ایک چیز وہ سیٹ کر رہا ہوتا ہے. کوئی اس سے پوچھے وہ ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے بھئی یہ میرا آبجیکٹیو ہے، یہ میرا ایم ہے، یہ میرا ویژن ہے، یہ میرا مشن ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی حکیم ذات، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانیت کو، یہ پوری کائنات کو بنائے اور پھر انسانیت کو گائیڈ لائن نہ دیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. یعنی عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کامن سینس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی تو اللہ تعالیٰ نے ضرور رہنمائی تو کی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے جو رہنمائی کی ہے، یہ رہنمائی ہی اصل میں وحی کہلاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو گائیڈ کیا ہے، جو پیغام دیا ہے، جو انسانیت کو ایک آبجیکٹیو، ایک مشن، ایک مقصد بتایا ہے، یہی اصل جس کو وحی کہا جاتا ہے. تو وحی صرف کوئی ایسی چیز نہیں کہ یہ کوئی مذہبی، کوئی ریلیجیس چیز ہو، بلکہ یہ ایک عقلی، ریشنل ایک ایسی چیز ہے. عقل جس کا تقاضا کرتی ہے کہ بھئی ایک ایسی چیز، ایک ایسا پیغام، ایک ایسی گائیڈ لائن موجود ہونی چاہیے اس ذات کی طرف سے جس ذات نے اس کائنات کو بنایا اور اس انسانیت کو پیدا کیا. اسی گائیڈ لائن کو وحی کہا جاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ وحی کی نہ صرف یہ کہ ایک مذہبی اور اعتقادی اور عقیدے کی چیز ہے، بلکہ ریشنالٹی کا تقاضا ہے، عقل کا تقاضا ہے، کامن سینس کا تقاضا ہے کہ وحی موجود ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ سمجھیں. اب وحی کی مزید ڈیٹیل میں جانے کے لیے دوسری بات یہ سمجھیں کہ دیکھیں جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ لا علم ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کا اس کو نہیں پتا ہوتا. جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کسی چیز کو سیکھنے کے لیے، کسی چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے جو سب سے پہلا جو ذریعہ رکھا ہے وہ 5 سینسز کا رکھا ہے، جس کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے. سب سے پہلا جو سینس ہے جس کو ہم ٹچ کہتے ہیں، لمس کہتے ہیں، کہ کسی چیز کو ٹچ کر کے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز ٹھنڈی ہے، گرم ہے، نرم ہے، سخت ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، گول ہے، چوکور ہے. ٹچ کر کے وہ بتا دیتا ہے. یعنی اس کے ذریعے، یہ ٹچ کر کے، لمس کے ذریعے، اس سینس کے ذریعے اس کو علم حاصل ہو رہا ہوتا ہے، وہ نالج گین کر رہا ہوتا ہے. تو یہ نالج کا ایک ذریعہ ہے. لیکن ظاہر ہے اس کی ایک لمٹ ہے کہ آپ لمس کے ذریعے ٹچ کر کے ہر چیز کے بارے میں ہر طرح کا علم حاصل نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سینس جس کو ہم آنکھ کہتے ہیں، آئی کی جو سینس ہے، کہ ہم جو سائٹنگ، ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو، تو دیکھنے سے ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم ہو رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے سے کوئی چیز آ رہی ہے تو آپ آنکھ سے دیکھ کے پتہ لگاتے ہیں کہ یہ انسان ہے، یہ گدھا ہے، یہ شیر ہے، یہ کیا ہے، یہ بلی ہے، بھیڑیا ہے، گیدڑ ہے، کیا چیز ہے. پھر اگر کوئی انسان ہے تو آپ اس آنکھوں سے دیکھ کے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ اس کا سر بڑا ہے، چھوٹا ہے، آنکھیں ہیں نہیں ہیں، اندھا ہے، بینا ہے، دیکھ سکتا ہے، بلائنڈ ہے، نہیں دیکھ سکتا. یہ سب آپ آنکھوں سے آپ کو ایک علم حاصل ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک سورس آف نالج ہے. انسان کے پاس جو یہ جو سینس اللہ نے دی، یہ بھی سورس آف علم ہے، سورس آف نالج ہے. اسی طریقے سے انسان کچھ چیزوں کا علم سونگ کر حاصل کرتا ہے، کچھ چیزوں کا علم انسان
سن کر حاصل کرتا ہے. تو لمس کے ذریعے، دیکھ کر، سن کر، سونگ کر اور چکھ کر. انسان جب اپنی زبان پہ کوئی کھانا رکھتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ کھٹی ہے، میٹھی ہے اور جناب مسالے والی ہے، اسپائسی ہے، ساری چیزیں وہ چکھ کر وہ بتا دیتا ہے. ذوق. تو یہ 5 سینسز ہیں جن کے ذریعے انسان علم حاصل کر رہا ہوتا ہے. جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر آہستہ آہستہ ایک شعور، آپ اس کو جس کو ہم تمیز کہہ سکتے ہیں، کہ اس میں چیزوں میں تمیز کرنا، اس کو چیزوں کو سیگریگیٹ کرنا، چیزوں کو پہچاننا، اچھے برے کی تمیز آہستہ آہستہ اس میں پیدا ہوتی ہے. وہ تمیز جو اس سے پہلے اس میں نہیں ہوتی. مثال کے طور پر بچے کے سامنے آپ انگارہ رکھیں، آپ اس کے سامنے پھول رکھیں تو وہ ہو سکتا ہے انگارے کو پکڑ لے، ہو سکتا ہے وہ پھول کو پکڑ لے. لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اس میں ایک تمیز، چیزوں کی سینس اس معنی میں آتی ہے کہ وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تو صحیح کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، جس سے اس کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے. اس عقل کے ذریعے انسان وہ علم، اب یہ جو 5 سینسز میں نے آپ کو بتائے ان میں سے ہر ایک کی اپنی لمٹ ہے. اب جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ آنکھ کے ذریعے یا مثال کے طور پر کان کے ذریعے آپ سنتے ہیں. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی میں تو اپنی ان آنکھوں کے ذریعے کچھ سن ہی نہیں سکتا، یہ کیسی آنکھ ہے اور ان آنکھوں کا کیا فائدہ، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا یہی جواب ہوگا کہ بھائی آنکھوں کے ذریعے سنا نہیں جاتا بلکہ آنکھوں کے ذریعے دیکھا جاتا ہے. آنکھوں کا فائدہ ہے لیکن اس کی ایک لمٹ ہے. لمٹ یہ کہ آپ اسے دیکھنے کا کام لیں، سننے کے لیے آپ کان استعمال کریں. تو آنکھ کی اپنی لمٹ ہے. یہ نہیں کہ آپ انلمیٹڈ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو دیکھنا چاہیں جتنے فاصلے پہ دیکھنا چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ اس کی ایک لمٹ ہے. دیوار کے پیچھے کیا ہے، آپ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح کان، سننے کی ایک لمٹ ہے. اچھا، اس کے بعد اس سے جو سپیریئر ایک سینس ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جو علم حاصل کرنے کا ذریعہ انسان کو دیا ہے وہ عقل دی. عقل کے ذریعے انسان بہت ساری چیزوں کو ملاتا ہے اور ایک نئی چیز سیکھ رہا ہوتا ہے. آج دنیا میں ہمیں جتنی انوویشن نظر آتی ہیں، انسان نے اپنی عقل استعمال کی ہے نا. جو ہمیں سائنسی ترقی نظر آ رہی ہے، جو ہمیں ایڈوانسمنٹ نظر آ رہی ہے ٹیکنالوجی کے اندر، سائنس کے اندر، یہ سب کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا علم دیا، ان معلوم چیزوں کو اس نے جمع کیا، جوڑ توڑ کر کے ایک نئی چیز سیکھی، پھر ان چیزوں کو جوڑا، ایک نئی چیز سیکھی، پھر ان چیزوں کو جوڑا، ایک نئی چیز سیکھی. یہ عقل کے ذریعے انسان بہت کچھ نئی نئی چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے. اور یہ وہ چیزیں جو نہ وہ آنکھ کے ذریعے سیکھ سکتا تھا، نہ وہ کان کے ذریعے سیکھ سکتا تھا، لیکن جو علم اس کو ان ذرائع سے حاصل ہوا، ان کو جوڑ توڑ کے وہ نئی نئی چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے موبائل رکھا ہے نا، تو آپ آنکھ سے دیکھ کے یہ تو پہچان لیں گے کہ یہ موبائل ہے، لیکن آنکھ کے ذریعے آپ یہ نہیں پہچان سکتے کہ یہ کسی نے بنایا. یہ بات آپ کو آپ کی عقل بتائے گی کہ آپ یہ جو موبائل ہے نا، یہ خود بخود نہیں بنا، یہ کسی نے بنایا. اگرچہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ موبائل بنانے والا کون ہے، لیکن اتنا آپ کی عقل آپ کو بتائے گی کہ بھئی یہ موبائل کسی نے بنایا. اور پھر آپ کو آپ کی عقل یہ بھی بتائے گی کہ یہ موبائل کسی نے بنایا تو کسی مقصد کے لیے بنایا، بلا وجہ نہیں بنایا ہوگا. یہ چیزیں انسان عقل کے ذریعے سیکھ رہا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورج پیدا کیا، تو سورج کو اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا. پہلی بات یہ کہ اس کو کسی نے پیدا کیا، دوسری بات یہ کہ پیدا کیا تو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا. تو بہت سارا علم انسان اپنی عقل کے ذریعے حاصل کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگین انسان کی جو عقل ہے اس کی بھی ایک لمٹ ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، اس کی کوئی حدود نہیں ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ انسان کی عقل بہت وسعت ہے انسان کی عقل میں، لیکن آپ جتنی بھی اس کی وسعت میں چلے جائیں اگین پھر یہ جا کے لمیٹڈ ہو جاتا ہے. تو بہت سی چیزیں پھر ایسی آ جاتی ہیں جس کے ذریعے عقل بھی آپ کی رہنمائی کرنے سے عاجز آ جاتی ہے، اور عقل بھی وہاں ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے کہ بھئی اس بارے میں گائیڈ نہیں کر سکتی آپ کو. وہ چیزیں جو اس کو ہم غیب کا علم کہتے ہیں، وہ چیزیں جس کو ہم مستقبل کا علم کہتے ہیں. مستقبل کے علم میں مرنے کے بعد کی زندگی، قبر کی زندگی، جنت کی زندگی، جہنم کی زندگی، غیب کی خبریں، ماضی میں کیا کچھ ہوتا رہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو کچھ بتایا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کو نہ 5 سینسز سے پتہ چل سکتی ہیں نہ عقل سے پتہ چل سکتی ہیں. تو آپ یہ کہیں کہ جہاں جا کر عقل کی حدیں ختم ہوتی ہیں، وہاں سے علم کا، نالج کا ایک نیا سورس شروع ہوتا ہے،
اور وہ جو سورس ہے، وہ جو ذریعہ ہے علم کا، وہ سب سے اتھینٹک، سب سے مضبوط، سب سے مستند ذریعہ ہے، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ جب انسان ہر طرح سے عاجز آ جاتا ہے اور اس کو رہنمائی نہیں مل رہی ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ انسان کا ہاتھ تھامتے ہیں، انسان کی انگلی سے پکڑ کے اس کو چلانا شروع کرتے ہیں کہ بھئی تم نے اس راستے پہ چلنا ہے، اس راستے پہ نہیں چلنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ تمہاری عقل تمہیں یہ نہیں بتا سکے گی کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے، یہ ہماری وحی کے ذریعے تمہیں پتہ چلے گا۔ تو علم حاصل کرنے کا سب سے مستند اور سب سے مضبوط جو ذریعہ ہے وہ وحی ہے، اور وحی کے ذریعے انسان وہ علم حاصل کرتا ہے جو ان تمام سینسز سے وہ انسان حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں اس کو تھوڑا میں مزید ایکسپلین کرتا ہوں۔ دیکھیں ایک آدمی سویا ہوا ہوتا ہے نا، جب سویا ہوا ہوتا ہے تو اس کو خواب نظر آتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے خواب بھی نظر آتے ہیں جو سچے ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر انسان اس بات کو جانتا ہے، اس نے آج خواب میں کچھ دیکھا، 2-3 دن بعد، مہینے، سال، 2 سال بعد وہ کام ویسے ہی ہو جاتا ہے جو اس نے خواب میں دیکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہ جو خواب ہے، آپ اگر تھوڑا سا اس کو عقل کے زاویے سے دیکھیں، یعنی ریشنل پیراڈائم سے اس کو دیکھیں، تو انسان اگر اس کو اس سینس میں سوچے کہ بھائی انسان جب اس کے سارے سینسز ایکٹیو تھے، جاگ رہا تھا، آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں، کان بھی کھلے ہوئے ہیں، اور جناب بالکل ایکٹیو ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کو اس وقت تو نظر نہیں آ رہی نہ اس کو، یعنی خواب میں اس کو آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ بعض اوقات انسان کو غیب کی کوئی خبر پتہ چل جاتی ہے کہ مستقبل میں تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، خواب میں کبھی کوئی چیز نظر آ جاتی ہے۔ اسی طرح خواب میں ہم پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہاں کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان اگر اس کو ایک ریشنل پیراڈائم سے دیکھے تو وہ یہ سوچے گا کہ بھئی جب اس کے سارے سینسز ایکٹیو تھے تو یہ سب کچھ اس کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ خواب میں تو یہ سارے سینسز اس طرح ایکٹیو نہیں ہوتے جس طرح یہ جاگنے کی حالت میں ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں اس کو جاگنے کی حالت میں نظر نہیں آ رہی تو سونے کی حالت میں کہاں سے نظر آ رہی ہیں؟ تو اگر کوئی اس وجہ سے انکار کر دے کہ بھئی میں خواب کو نہیں مانتا، کہ نہیں بھئی خواب میں انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، تو آپ مجھے بتائیں کیا اس وجہ سے اس کا انکار کرنا یہ ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ہر انسان کہے گا کہ بھئی یہ تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمارا مشاہدہ ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہم خود خواب دیکھتے ہیں، تو کیسے ہم اس کو ڈینائی کریں؟ اگرچہ آپ کی جو دلیل ہے، آپ کی ریشنل جو پیراڈائم سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ اس کو ریشنل پیراڈائم سے غلط سمجھ رہے ہو، بٹ اس ریالٹی کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا عقلیت پسندی کی وجہ سے، محض اپنی عقل کی وجہ سے اگر کوئی آدمی کسی ریالٹی کا انکار کرے، اس کو ہم عقل مندی کہیں گے یا بے وقوفی کہیں گے؟ کہ بھائی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، میں نے جو قاعدے ضابطے پڑھے ہیں، میں نے جن چیزوں کو دیکھا سمجھا ہے، ان کے مطابق یہ بات ٹھیک نہیں ہو سکتی، دنیا کا ہر انسان اس کو کہے گا کہ یہ بے وقوف ہے۔ اب اگر کوئی وحی کا انکار اس وجہ سے کرتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وحی کیا ہے، کیسے آتی ہے، اس پر میں تفصیل میں آتا ہوں کہ وحی کے کیا کیا طریقے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس کس طریقے سے آتی تھی۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میری عقل اس کو نہیں مانتی کہ بھئی وحی کے ذریعے آپ کو غیب کی خبریں بتائی جا رہی ہیں، مستقبل کا بتایا جا رہا ہے، گائیڈ لائن دی جا رہی ہے، کامیابی ناکامی کے جناب آپ کو معیارات سیٹ کروائے جا رہے ہیں، کوئی اگر صرف اس وجہ سے انکار کرے کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی اور اپنی ناسمجھی کی وجہ سے وہ ایک ریالٹی کا انکار کرے، تو یہ بے وقوفی ہوگی یا عقل مندی ہوگی؟ تو جس طرح اس کا انکار کرنا بے وقوفی تھا، اسی طرح وحی کا انکار کرنے والا بھی در حقیقت بے وقوف شخص ہے، اس لیے کہ وہ صرف اس لیے انکار کر رہا ہے کہ یہ چیز اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو کسی چیز کا آپ کی سمجھ میں یا میری سمجھ میں نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ دنیا نے آج کتنی ترقی کی ہے، میں اس پہ پہلے بھی شاید سیرت کے کسی لیکچر میں بات کر چکا ہوں کہ جو ایڈوانسمنٹ آج کے دور میں ہوئی ہے، آج سے 50 سال 60 سال پہلے کے انسان کو آپ کہتے تو وہ اس کو کہے گا کہ ناممکن ہے۔ اور اگر اس دور کا کوئی ایسا شخص جس کو آج کی ایڈوانسمنٹ کا پتہ نہ اور آپ اس کو بتائیں کہ ایسی اپلیکیشن آ گئی ہے کہ آپ تصویر بھیجیں منٹوں میں چلی جاتی ہے، آپ یہاں پہ بیٹھے امریکہ میں بیٹھے شخص کے ساتھ بات کریں، آپ بات کر سکتے ہیں، تو وہ کہے نہیں میں اس کو نہیں مانتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھے میں دوسرا امریکہ میں بیٹھا ہوا آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا اس لیے اس کا میں انکار کر رہا ہوں۔ تو بھائی آپ کے علم میں کسی چیز کا نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ Absence of evidence is not the evidence of absence، اس میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں۔ تو یہ بے وقوفی کی بات ہوتی ہے کہ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے کسی چیز کو آپ ڈینائی کر دیں۔ دیکھیں انسان نے ابدی کامیابی، اٹرنل سکسس اس کو چاہیے، یہ اٹرنل سکسس وہ ان لمیٹڈ سینسز سے کیسے سمجھ سکتا ہے؟
یعنی لمیٹڈ سورسز سے ان لمیٹڈ سکسس کے بارے میں آپ کیسے علم حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو ایسی ذات کی طرف سے رہنمائی چاہیے جس کی کوئی لمٹ نہ ہو، جس کی کوئی حد نہ ہو، جس کی کوئی باؤنڈری نہ ہو۔ یہ ابدی کامیابی کی رہنمائی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے انسانیت کو عطا فرماتے ہیں، اور اس وحی کی تعلیمات ہیں جو اسلام کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کے ایک اور پہلو کی طرف کہ دیکھیں اللہ کی طرف سے وحی تو آتی ہے، اب وحی کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وحی کا سلسلہ ایسا ہوتا کہ ہر انسان پر وحی آتی، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو منتخب کر لے کہ بھائی یہ میرے منتخب لوگ ہیں، سلیکٹڈ لوگ ہیں، یہ میں نے ان کا انتخاب کیا ہوا ہے، ان پر وحی آئے گی اور پھر یہ میرا پیغام لے کر ساری انسانیت کے پاس جائیں گے۔ ظاہر ہے جو پہلی صورت ہے یہ ناممکن ہے، ناممکن اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے، میں آگے اس کی تفصیل کی طرف آ رہا ہوں، تو وحی کا بوجھ برداشت کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی، میں اس کی تفصیل کی طرف آ رہا ہوں۔ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ ڈائریکٹ آپ کو پنکھا چلانا ہے نا، پنکھا چلانے کے لیے آپ ڈائریکٹ گرڈ اسٹیشن سے کوئی تار لے کر آئیں بہت موٹی اور پنکھا چلائیں تو کیا ہوگا؟ پنکھا چل نہیں سکتا۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا رب ارنی انظر الیک، یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے مجھے، ولکن انظر الی الجبل، اگر پہاڑ کو دیکھیں فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا، اس کو کچھ نہیں ہوا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی، جعلہ دکا، تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، وخر موسیٰ صاعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام منہ کے بل گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ تو کسی انسان میں اس چیز کی ہمت اور صلاحیت اور تپڑ نہیں ہے کہ وہ وحی کے بوجھ کو برداشت کرے۔ ایک عام انسان میں پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ ایسے تیار کرتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ ایسی صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں جس کے ذریعے ان میں وہ صلاحیت، وہ ایکسیپٹنس کی ایک صلاحیت ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کی وحی کو آبزرو کر سکتے ہیں، وہ اس کو ریسیو کر سکتے ہیں، وہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام اللہ تعالیٰ اپنے ان پیغمبروں کے ذریعے ساری انسانیت کو پہنچاتے ہیں۔ یہی جو سلسلہ ہے، اس سلسلے کو نبوت کہا جاتا ہے، اسی سلسلے کو رسالت کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء بھیجے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسول بھیجے، اور ان رسولوں کو اپنا پیغام دیا اور ان کو یہ کہا کہ میرا یہ پیغام انسانیت کو پہنچائے، اور ان رسولوں نے آ کر انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر طبقے میں، ہر امت میں، ہر قوم میں رسول بھیجا تاکہ ان کو یہ پیغام دیں کہ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہی وہ سلسلہ ہے جس کو نبوت اور رسالت کہا جاتا ہے۔ اب یہاں نبوت اور رسالت کی بات آئی ہے تو میں مختصراً نبی اور رسول میں فرق بھی بتا دوں کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے اور نبی اور رسول کا ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں نبی کا جو لفظ ہے نا، یہ نبأ سے نکلا ہے۔ نبأ عربی میں خبر کو کہتے ہیں، خبر کو بھی کہتے ہیں اور بلندی کو بھی کہتے ہیں۔ تو جو نبی ہوتا ہے، ایک تو اس کے پاس اللہ کی طرف سے غیب کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں، اس لیے بھی وہ نبی کہلاتا ہے، اور ایک جو نبی ہوتا ہے اس کا مرتبہ بھی بلند ہوتا ہے، اس لیے بھی اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ تو نبی کا یہ جو اس کی جو لٹرل میننگ ہے، اس کی جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے۔ رسول کا لفظ نکلا ہے رسالت سے، رسالت کہتے ہیں میسج کو، پیغام کو، رسول کہتے ہیں میسنجر کو، پیغام پہنچانے والے کو، پیغمبر کو رسول کہا جاتا ہے۔ اب نبی اور رسول یہ دو ٹرم استعمال ہوتی ہیں، قرآن کریم کے اندر بھی استعمال ہوئی ہیں، احادیث کے اندر بھی استعمال ہوئی ہیں۔ آیا ان میں کوئی فرق ہے یا فرق نہیں ہے؟ تو بعض حضرات نے تو یہ کہا کہ بھائی نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے۔ کچھ حضرات ہیں جنہوں نے اس میں فرق بیان کیے، دو فرق زیادہ مشہور ہیں، میں وہی دو فرق ذکر کروں گا، زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، چونکہ ایک علمی بات ہے تو میں نے کہا ہم ایک کورس پڑھ رہے ہیں پورا، تو یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امام خطابی رحمہ اللہ نے اعلام الحدیث کے اندر نبی اور رسول میں یہ فرق ذکر کیا ہے کہ نبی کو بھی اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اور رسول کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی کو تبلیغ کا حکم نہیں ہوتا، کہ یہ حکم نہیں ہوتا کہ تم نے انسانیت کو تبلیغ کرنی ہے، اور رسول کو باقاعدہ یہ بھی حکم دیا جاتا ہے وحی کے بعد کہ تم نے انسانیت کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ تو امام خطابی رحمہ اللہ نے یہ فرق ذکر کیا ہے کہ وحی تو دونوں کے پاس آتی ہے، لیکن رسول کو تبلیغ کا حکم ہوتا ہے، نبی کو تبلیغ کا حکم نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر امام قرطبی رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی یہی تفصیل نقل کی ہے۔
ایک اور فرق جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی وہ ہستی ہوتی ہے، وہ شخصیت ہوتی ہے جس کو کوئی نئی شریعت، نئی کتاب نہیں دی جاتی، بلکہ وہ پچھلی شریعت، پچھلے پیغمبر اور رسول کی شریعت کی تعلیم اور تبلیغ لوگوں کو کر رہے ہوتے ہیں، کہ تبلیغ وہ بھی کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے وہی ان پر بھی آتی ہے، لیکن باقاعدہ کوئی کتاب، باقاعدہ کوئی الگ نظام ان کو نہیں دیا جاتا، بلکہ ان سے پہلے جو رسول گزرے ہوتے ہیں وہ ان کی شریعت کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ہیں ان سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تعلیم اور تبلیغ کی ہے، تو یہ سارے انبیاء تو کہلائیں گے لیکن رسول نہیں کہلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تو وہ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ ہر رسول، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر نبی رسول بھی ہو، یعنی ہو سکتا ہے کہ نبی ہو رسول نہ ہو، لیکن جو رسول ہے وہ نبی بھی ضرور ہوتا ہے۔ تو ایک فرق یہ بیان کیا گیا کہ نبی وہ ہستی ہوتی ہے جو پچھلے کسی رسول کی تعلیمات کی تبلیغ کر رہی ہوتی ہے، اس کو الگ سے کتاب نہیں دی جاتی، اور رسول اس کو کہا جاتا ہے جس کو باقاعدہ نئی کتاب، نیا نظام دے کر بھیجا جاتا ہے، اور وہ اس شریعت کی تعلیم اور تبلیغ کر رہا ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کو دیا گیا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک اہم فرق بیان کیا گیا ہے، اور اگر آپ قرآن کریم کی آیات اور احادیث کا مطالعہ کریں تو اس سے بظاہر یہ جو قول ہے یہ زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے کہ نبی بھی دین کی تبلیغ اور تعلیم کا کام کرتے ہیں، رسول بھی دین کی تبلیغ اور تعلیم کا کام کرتے ہیں۔ یہ ان میں ایک فرق ہو سکتا ہے کہ رسول کے پاس نئی کتاب ہوتی ہے، نبی کے پاس نئی کتاب نہیں ہوتی۔ بہرحال ایک علمی نقطہ ہے، ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، لیکن چونکہ ہم سیرت پڑھ رہے ہیں اور سیرت ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں، آپ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، تو اس لیے رسول اور نبی کی یہ ڈیفینیشن بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ یہ تھا ہمارے سبق کا آج کا پہلا پوائنٹ۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے اور آخری پوائنٹ کی طرف، جو آج کے ہمارے سبق کا دوسرا پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ وحی کی اقسام کیا ہیں، اور حضور علیہ السلام پر وحی کن کن طریقوں سے آتی تھی۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُحْيِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ اس سے روبرو براہ راست بات کرے، سوائے اس کے کہ وہ وحی کے ذریعے ہو، یا کسی پردے کے پیچھے سے ہو، یا پھر وہ کوئی پیغام لانے والا فرشتہ بھیج دے اور وہ اس کے حکم سے جو وہ چاہے وحی کا پیغام پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں وحی کے 3 طریقے بتائے۔ الا وحین، کہ وحی کے ذریعے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبر کے دل میں وہ بات ڈال دیتے ہیں۔ اب وہ بات اللہ تعالیٰ کبھی خواب میں یعنی نیند کی حالت میں ڈال دیتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، یا جیتے جاگتے اللہ تعالیٰ پیغمبر کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں، کہ باقاعدہ فرشتہ نہیں آتا بلکہ پیغمبر کے دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اور پیغمبر کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ بات ہے، اس کو بھی یہ بھی وحی کی ایک صورت ہوتی ہے۔ دوسری صورت اللہ تعالیٰ نے فرمایا او من وراء حجاب، کہ اللہ تعالیٰ براہ راست بات کرتے ہیں پردے کے پیچھے سے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست بات کی، اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او یرسل رسولا، کہ میں کسی پیغام پہنچانے والے کو بھیجتا ہوں، فیوحی باذنہ ما یشاء، پھر وہ پیغمبر کو وہ وحی کر دیتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی تفصیلات کی طرف اگر ہم جائیں تو پہلا طریقہ جو ہم اس سے پہلے غار حرا والی جو سبق کلاس ہے اس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو سچے خواب نظر آتے تھے، خواب کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام حضور علیہ السلام کو پہنچایا، آپ کے دل میں ڈالا۔ ایک تو غار حرا والی جو حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصادقہ، کہ حضور علیہ السلام پر وحی کا آغاز سچے خوابوں کے ذریعے ہوا، کہ جو آپ خواب میں دیکھتے تھے وہ اگلے دن صبح کی روشنی کی طرح کھل کر سامنے آ جاتا تھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اس کی تفصیل تو انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے، کہ لبید بن عاصم نامی شخص نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا جسمانی اثر ہوا، تو اس اثر کو ختم کرنے کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا وہ خواب میں بتلایا گیا، اور آپ نے پھر جاگ کر اس پر عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سحر اور جادو کا اثر آپ سے ختم کر دیا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ یہاں میں یہ پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی تھی، اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا تھا وہ خواب کے ذریعے بھی آتا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں بات ڈالی جاتی تھی خواب کی حالت میں۔ دوسرا جو طریقہ ہے وحی نازل ہونے کا جو ہمیں احادیث سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ جاگنے کی حالت میں فرشتہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا تھا، اور آپ کو پتا ہوتا تھا کہ یہ پیغام اللہ کی طرف سے یہ بات میرے دل میں ڈالی گئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مستدرک حاکم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے اور شعب الایمان کے اندر بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الروح الامین نفث فی روعی، کہ روح الامین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کہ کسی جان کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنا رزق مکمل حاصل نہ کر لے۔ فاتقوا اللہ، اس لیے اللہ سے ڈرو، واجملوا فی الطلب، اور رزق طلب کرنے میں اعتدال سے، میانہ روی سے کام لو۔ ولا يحملنکم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعاصی اللہ، اور رزق کا تمہارے پاس ٹھہر ٹھہر کر تھوڑا تھوڑا ہو کے آنا تمہیں اس بات پر آمادہ اور مجبور نہ کر دے کہ تم اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے حرام کردہ طریقوں کے ذریعے رزق کمانا شروع کر دو، ایسا مت کرنا۔ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، اس لیے کہ اللہ کے پاس جو کچھ موجود ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں جو پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روح الامین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، اور پھر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری تفصیل بتائی۔ تو یہ وحی کا دوسرا طریقہ تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، اور اسی سے ہمیں ایک میسج، اس حدیث کو ہم نے پڑھا ہے تو یہ میسج ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی رزق طلب کرنے کا کوئی ناجائز طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ جو موٹیویشنل سپیکرز کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، میڈیا کی جو چکا چوند ہے، ہم دیکھتے ہیں فلاں آدمی مالدار ہو گیا، اس کے پاس گاڑی ہے، وہ بنگلے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ جہازوں میں گھوم رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم نفسیاتی طور پر ایک سٹریس میں، ڈپریشن میں، ٹینشن میں، بے چینی میں جاتے جا رہے ہیں۔ بھئی اس کے پاس یہ آ گیا، اس کے پاس یہ آ گیا، اس کے پاس یہ آ گیا، اس کے نتیجے میں ہم کامیابی کے شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کامیابی کا کوئی ایسا شارٹ کٹ تلاش مت کرنا جو اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہو، ناجائز کام کے ذریعے رزق کمانے کی کوشش مت کرنا۔ تو یہ جو شارٹ کٹ ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ ناجائز کام ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اسلام ہمیں یہ پورا گائیڈ کرتا ہے کہ بھائی رزق اللہ نے جو لکھا ہے نا، ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا رزق کسی اور کے پاس چلا جائے، یا آپ کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک آپ اپنا رزق دنیا سے پورا نہ کر لیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کی تقدیر میں اللہ نے جو رزق لکھا ہے وہ اس کو پورا کیے بغیر، اس کو پورا حاصل کیے بغیر مر جائے۔ اب مرضی آپ کی ہے، آپ حلال طریقے سے کمائیں تب بھی اتنا ملے گا، حرام طریقے سے کمائیں تب بھی اتنا ملے گا۔ رزق جو لکھا ہے اس سے زیادہ مل نہیں سکتا۔ نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ حلال طریقے سے کمائیں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، حرام طریقے سے کمائیں گے، دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ حرام پیسہ بچتا نہیں ہے، وہ نکلتا ہے، وہ نکلنے کے راستے بناتا ہے، اور ایسے راستے بناتا ہے نا کہ بندے کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ بہرحال میں نے یہ حدیث ذکر کی اس مقصد کے لیے کہ وحی نازل ہونے کا یہ ایک اور طریقہ ہے۔ یہاں پر ضمناً ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض اوقات آپ نے بھی سنا ہوگا، ہر انسان اس بات کو سمجھتا ہے، بعض اوقات انسان کہتا ہے نا یار میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ ایسا ہو جائے گا، مجھے ایسا لگ رہا ہے، میری چھٹی حس یہ کہہ رہی ہے۔ تو یہ جو چھٹی حس کی ہم بات کرتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے؟ یا بعض اوقات انسان کو لگ رہا ہوتا ہے میرے دل میں آ رہا ہے یہ کام ہو جائے گا، ہو جاتا ہے ویسے، اس کی کیا حیثیت؟ تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے وحی کی، ایک ٹرم یوز ہوتی ہے الہام کی، ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کشف کی۔ یہ تین ٹرمینالوجیز، تین اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ اتنی بات سمجھیں کہ وحی صرف نبی اور رسول پر آتی ہے، کسی نبی کے علاوہ کسی شخص پر وحی نہیں آ سکتی۔ تو اتنی بات تو طے ہے۔ ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں،
یہ جو دل میں بات ڈالی جاتی ہے نا، اس کو کشف اور الہام کہتے ہیں کہ بھئی اس پہ اس چیز کا کشف ہو گیا، اس کو اس چیز کا الہام ہو گیا۔ کشف اور الہام پھر ان میں بھی آپس میں حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے فرق ذکر کیا ہے کہ کشف کا تعلق حسیات کے ساتھ، یعنی وہ چیزیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ٹینجیبل، یعنی محسوس کی جا سکتی ہیں، اس کا تعلق کشف کے ساتھ ہوتا ہے، اور الہام کا تعلق وجدانیات کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو محسوس نہیں کی جا سکتی، وہ چیزیں اگر اللہ تعالیٰ کسی پر کھول دے، کسی کے دل میں ڈال دے، اس کو الہام کہا جاتا ہے۔ تو یہ کشف اور الہام میں فرق ہے، لیکن بہرحال بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ نے کسی بندے کے دل میں کوئی ایسی بات ڈال دیتا ہے کہ بھائی یہ کام ایسے ہوگا اور وہ کام ویسے ہو جاتا ہے، اس کو کشف اور الہام کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات اچھے طریقے سے سمجھیں کہ وحی اور الہام اور کشف میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ پیغمبر کے دل میں جب بات ڈالی جاتی ہے تو پیغمبر کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ بات میرے دل میں اللہ نے ڈالی یا اللہ کی طرف سے آئے ہوئے فرشتے حضرت جبریل نے ڈالی۔ اس حدیث میں آپ نے فرمایا نا، ان الروح الامین نفث فی روحی، کہ روح الامین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی۔ لیکن جب کسی عام نبی کے علاوہ کسی کو اگر الہام ہوتا ہے، کشف ہوتا ہے، وہ یہ تعین نہیں کر سکتا، وہ یہ یقینی طور پر، حتمی طور پر نہیں بتا سکتا کہ یہ بات اللہ نے میرے دل میں ڈالی۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بات اس کے دل میں ڈالی گئی ہو سکتا ہے شیطان نے اس کے دل میں کوئی بات ڈالی ہو کہ یہ کام ایسے کریں، ایسا نہیں کریں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ کوئی وسوسہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی الہام بھی ہو سکتا ہے۔ یقینی طور پر الہام اور کشف کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کی طرف سے، جبکہ جو وحی پیغمبر کو کی جاتی ہے اس کے بارے میں 100% یقینی طور پر پیغمبر کو پتا ہوتا ہے کہ میرے دل میں یہ بات اللہ نے ڈالی۔ یہی وجہ ہے کہ وحی کا ماننا فرض ہے، اس کی اتباع لازم ہے، اس کو فالو کرنا ضروری ہے، لیکن وحی اور کشف الہام اور کشف یہ شریعت میں حجت نہیں ہے۔ اسی لیے اگر کسی کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، کسی اللہ والے کو، کسی عالم کو، کسی بھی شخص کو کسی ایسی چیز کا الہام ہو رہا ہے، کسی ایسی چیز کا کشف ہو رہا ہے جو قرآن و حدیث میں جو دلائل کسی چیز پر موجود ہیں اس کے خلاف ہے، یا اس کو جناب خواب میں کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، تو اس کا جو خواب ہے، اس کا جو الہام ہے، اس کا جو کشف ہے، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جائے گا۔ اس کی وحی کے مقابلے میں، قرآن حدیث کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ قرآن حدیث کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ یہ وحی ہے، لیکن کسی بزرگ، کسی ولی کو، کسی عام شخص کو اس وحی کے خلاف کوئی کشف، الہام ہونا کہ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ کی طرف سے ہو، اس لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں اگر وہ وحی کے مقابلے میں آ رہی ہو۔ غالباً حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، میں نے کہیں پڑھا تھا، مجھے پورا واقعہ تو یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم اتنا ہے کہ ان کو یہ اوپر سے آواز آئی کہ بھائی تم نے اتنی عبادت کی کہ اب تمہیں ساری عبادتیں معاف ہیں، اب نہ تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس ریلیکس، مزے کرو، تم نے اتنی عبادتیں کر لی کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ آواز آئی، تو جب ان کو آواز آئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی دفع ہو جاؤ یہاں سے، شیطان مردود۔ تو شیطان کو سمجھ گیا کہ یہ حربہ ناکام ہو گیا میرا، تو شیطان نے کہا کہ آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا، آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ تو اس پر انہوں نے کہا، وہ جو بزرگ تھے، کہ میرے علم نے نہیں، اللہ کے فضل نے مجھے بچایا، میرے علم نے نہیں، اللہ کے فضل نے مجھے بچایا۔ تو علماء نے لکھا ہے شیطان کا یہ جو دوسرا وار تھا نا، یہ پہلے والے سے بھی زیادہ خطرناک تھا، اس میں پھنس جائے گا کہ ہاں دیکھو میں اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا، تو اگر یہ انسان اس میں پھنس جائے تو وہ تو گیا۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ الہام ہو جاتا ہے خواب میں کہ بھئی تمہیں نمازیں معاف ہیں، تمہارے لیے سود حلال ہے، تو وہ کہے کہ مجھے الہام ہو گیا، خواب میں نظر آ گیا، تو ایسے خواب کی بھی ایسی کی تیسی اور ایسے الہام کی بھی ایسی کی تیسی، وحی کے مقابلے میں الہام اور کشف کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسا الہام، کوئی ایسا کشف ہوا ہے جو قرآن اور حدیث کی نصوص سے نہیں ٹکراتا، اور اس کے دماغ میں کوئی ایسی بات آ رہی ہے، یا اس کو لگتا ہے کہ میرے دل میں کوئی ایسی بات آ رہی ہے اور قرآن حدیث سے اس کا کوئی ٹکراؤ، کنٹرڈکشن نہیں ہے، اور وہ اس کو دیکھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، تو اس میں اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ وحی کے دو طریقے ہو گئے، ایک تو یہ کہ خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی بات بتا دی جائے، دوسرا یہ کہ جیتے جاگتے، یعنی جاگنے کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے۔ تیسرا طریقہ جو بہت زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتا رہا، وہ یہ کہ فرشتہ انسانی شکل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا تھا اور انسانی شکل میں آ کر اللہ کا پیغام آپ تک پہنچاتا تھا۔ احادیث کے اندر آتا ہے، قرآن کریم کے اندر بھی ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے،
قرآن کریم میں آتا ہے نا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، ہمارے رسول یعنی ہمارے فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس گئے، سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، فوری طور پر گھر گئے، ان کے لیے جناب بھنا ہوا بکرا لے کر آئے، لیکن وہ کھا نہیں رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرانے لگے کہ بھائی مہمان ہیں، کھانا نہیں کھا رہے، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا لا تخف، آپ ڈریے مت، ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو انسان نہیں ہیں۔ تو انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھی انسانی شکل میں فرشتے آئے تھے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو وہ جناب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کی طرف لپکنے لگی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بہت زیادہ اس پہ دکھ ہوا کہ میرے مہمان ہیں، میری قوم ان کو بھی نہیں بخش رہی، اور کہنے لگے لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی، طاقت ہوتی تو میں ان کو روک پاتا کہ میرے مہمانوں کو یہ نہیں چھوڑ رہے۔ تو اس پر فرشتوں نے کہا کہ لن یصلوا الیک، کہ یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ قالوا انا رسل ربک لن یصلوا الیک، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، آپ تک نہیں پہنچ سکتے، ہم تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے انسانی شکل میں آئے، حضور علیہ السلام کے پاس بھی حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عام طور سے حضرت جبریل علیہ السلام جس شخصیت کی شکل میں آتے تھے وہ صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں، اور ابتداء میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان لوگوں میں شامل ہیں، اور بہت زیادہ حسین، جمیل، خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے روایات میں آتا ہے کہ بعض اوقات یہ چہرے پر نقاب لپیٹ کر نکلتے تھے، چہرہ چھپا کر نکلتے تھے۔ وجہ اس کی یہ کہ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو دیکھ کر عورتیں فتنے میں مبتلا ہو جاتی تھیں۔ اس وجہ سے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جب گھر سے نکلتے تو چہرہ پورا چھپا کر نکلتے تھے تاکہ میری وجہ سے عورتیں فتنے میں مبتلا نہ ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو انسانی شکل میں دیکھا، میں نے ان کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت دحیہ کلبی میں دیکھی ہے کہ بالکل ان جیسے تھے حضرت جبریل علیہ السلام جب میرے پاس انسانی شکل میں آئے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک اجنبی انسان کی شکل میں آتے تھے، یعنی انسانی شکل ہوتی تھی لیکن کسی اجنبی شکل میں آتے تھے۔ حدیث جبریل مشہور حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا، شدید سواد الشعر، اس کے بالکل سیاہ بال تھے اور سفید کپڑے تھے، بالکل وائٹ، پیور نیٹ اینڈ کلین وائٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور آ کر حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر وہ جو طویل حدیث پوچھنے لگے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ بھئی جس سے تم سوال کر رہے ہو تو جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا چلیں ان قیامت کی نشانیاں بتا دیں۔ آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، آپ دیکھیں گے کہ باندی اپنی ماں کو جنے گی، لڑکی اپنی ماں کو جنے گی۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور تم ان لوگوں کو دیکھو گے جو ننگے بدن ہیں، ننگے پیر ہیں، بکریاں چراتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں لوگوں سے مقابلہ کریں گے۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس جب حضرت یہ سب کچھ ہو گیا، پورا واقعہ، ساری تفصیلات حدیث آپ کے سامنے لکھی ہوئی آ جائے گی۔ جب وہ چلے گئے، حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ صحابہ نے فرمایا ہم نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا انہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ حضرت جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں آئے تھے اور ایک اجنبی شخص کی شکل میں آئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اس شخص کو نہیں پہچانتا تھا۔ اس کا مطلب تھے تو انسانی شکل میں لیکن کسی صحابی کی شکل میں نہیں تھے، اس وجہ سے صحابہ ان کو نہیں پہچان سکے۔ بہرحال یہ تیسرا طریقہ ہے وحی نازل ہونے کا کہ فرشتہ انسانی شکل میں حضور علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام اور اللہ کی طرف سے وحی لے کر آتا تھا۔ یہ جو طریقہ تھا روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ ایک روایت سے آپ نے فرمایا وَيَأْتِينِ أَحْيَانًا فِي مِثْلِ صُورَةِ الْفَتَى، کہ بعض اوقات فرشتہ میرے پاس ایک نوجوان کی شکل میں آتا ہے، وَهُوَ أَهْوَنُهُ عَلَيَّ، اور یہ طریقہ میرے لیے سب سے آسان ہے،
یعنی وہی نازل ہونے کے جتنے طریقے تھے آپ نے فرمایا کہ یہ طریقہ میرے لیے سب سے آسان طریقہ تھا، اور جو سب سے مشکل طریقہ ہے میں اس کی طرف بھی آتا ہوں۔ چوتھا طریقہ وہ یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی حقیقی شکل میں دیکھا، اور صحیح روایات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 2 دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام کو یعنی اپنی اصل حیت کے اندر، اپنی اصل شکل و صورت کے اندر دیکھا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں 2 دفعہ دیکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو 2 دفعہ ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ چنانچہ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو آپ نے اپنی اصل صورت میں صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے، ایک بار سدرۃ المنتہا کے پاس اور ایک بار اجیاد میں۔ اجیاد کے بارے میں پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اجیاد میں جبریل علیہ السلام کو دیکھا، اور جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے، 600 بازو تھے، اور انہوں نے سارے افق کو، پورے ہورائزن کو اپنے پروں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دفعہ دیکھا، ایک تو وحی کا جو آغاز تھا اس عرصے کے ابتدائی حصے میں آپ نے دیکھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ فترت وحی کے دوران، یعنی فترت وحی کا حال آپ بیان فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا میں چل رہا تھا کہ میں نے آسمان کی طرف سے آواز سنی، میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو وہی فرشتہ نظر آیا جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، میں اس کے ڈر سے گھبرا گیا، پھر میں گھر واپس آیا اور خدیجہ سے کہا کہ مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو، انہوں نے مجھے کپڑا اڑا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابتدائی عرصے میں فترت وحی کے دور میں حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں دیکھا تھا، اور دوسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں دیکھا تھا۔ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ النجم میں، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى، کہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو ایک اور مرتبہ دیکھا، اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، اسی کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ چیزیں چھائی ہوئی تھیں جو اس پر چھائی ہوئی تھیں۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، ایک مرتبہ دوبارہ دیکھا، تو ظاہر ہے یہ سارا معراج کا واقعہ ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ وہ دوسرا موقع ہے جس موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں اس حالت میں دیکھا کہ انہوں نے پورا افق بھرا ہوا تھا۔ وہی نازل ہونے کا جو 5واں طریقہ ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے آسان طریقہ تھا کہ فرشتہ انسانی شکل میں آ جائے، جو آپ کے لیے سب سے مشکل طریقہ تھا وہ یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو گھنٹی بجنے کی اس جیسی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات گھنٹی بجنے کی آوازیں مجھے اس جیسی آواز سنائی دیتی تھی، اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے سب سے مشکل تھا۔ اتنا مشکل تھا، روایات میں آتا ہے کہ سخت شدید سردی کے موسم میں آپ کی پیشانی مبارک پسینے سے تر بتر ہو جاتی تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت کڑاکے کی سردی میں دیکھا کہ آپ پر وحی نازل ہوئی، اور جب وحی کا سلسلہ رکا تو آپ کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان کان لیوحى الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی راحلته فتضرب بجرانها، کہ بعض اوقات حضور پر وحی نازل ہوتی، آپ اپنی سواری پر ہوتے تو وہ جانور اپنی گردن زمین پہ ڈال دیتا تھا، اتنا اس کا بوجھ ہوتا تھا وحی کا کہ جانور کھڑا نہیں رہ پاتا تھا۔ صحیح بخاری کی ایک طویل روایت ہے جس میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی نازل ہونے کا اپنا ایک مشاہدہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، تو وہ کہتے ہیں فجاءہ ابن ام مکتوم وہو یملھا علیہ، کہ عبداللہ ابن ام مکتوم حضور کے پاس آئے، آپ مجھ سے اس وقت آیت لکھوا رہے تھے،
فقال یا رسول اللہ لو استطیع الجہاد لجاہدت، اے اللہ کے رسول مجھ میں جہاد کی طاقت ہوتی تو میں بھی جہاد میں شریک ہوتا. وکان رجلا اعمی، وہ نابینا شخص ہے. فانزل اللہ تعالی، اس پر قرآن کریم کی آیات نازل ہونا شروع ہوئی. وفخذہ علی فخذی، اور حضور کی ران میری ران پر تھی. فثقلت علی، آپ کی ران اتنی بھاری ہونے لگی بھاری ہونے لگی بھاری ہونے لگی. حتی خفت ان ترز فخذی، مجھے یہ ڈر ہونے لگا کہ میری ران پھٹ جائے گی. ثم سری عنہ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کیفیت ختم ہوئی. فانزل اللہ عز وجل، تو قرآن کریم کی آیت کے یہ حصے نازل ہوئے غیر اولی الضرر، کہ بھائی یہ جہاد سے ان لوگوں کو استثناء ہے جو کسی عذر کی وجہ سے جہاد سے پیچھے رہ جائیں، وہ گناہگار نہیں ہوں گے. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا مشکل یعنی مرحلہ ہوتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور اتنا اس کا بوجھ ہوتا تھا. یہ جو کہا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی نازل ہوتی تھی تو گھنٹی بجنے جیسی آوازیں ہوتی تھی، اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے، ظاہر ہے کہ اس کی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جانتے تھے کہ آپ پہ وحی نازل ہوتی تھی. لیکن علماء نے اس کی مختلف توجیحات بیان کی ہیں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ فرشتے کے پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز ہوتی تھی، اس سے اس طرح کا ایک ساؤنڈ ایفیکٹ یا اس طرح کی ایک سچویشن بنتی ہوگی، صورتحال کہ جس طرح گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں تو وہ پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز آپ کو سنائی دیتی تھی. علامہ خطابی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ جو تشبیہ ہے یہ آواز کے ترنم میں نہیں بلکہ تسلسل میں ہے، کہ جس طرح جو گھنٹی کی آواز ہوتی ہے وہ مسلسل ہوتی ہے، رکتی نہیں. اسی طرح جو وحی ہوتی تھی وہ بڑی تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہوتی تھی اور رک نہیں رہی ہوتی تھی، کسی جگہ ٹوٹتی نہیں تھی، تسلسل کے ساتھ آواز ہوتی تھی. علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے شیخ محی الدین ابن العربی سے نقل کیا ہے کہ یہ جو تشبیہ دی گئی ہے یہ دو اعتبار سے دی گئی ہے. ایک تو آواز کے تسلسل کے اعتبار سے کہ جس طرح گھنٹی بجنے کے آواز میں تسلسل ہوتا ہے اسی طرح وحی میں تسلسل ہوتا تھا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی، رکتی نہیں تھی. دوسرا اس لحاظ سے کہ یہ جو آواز آپ کو آتی تھی یہ ہر جہت سے آ رہی ہوتی تھی. جس طرح گھنٹی بجنے کی آواز ہوتی ہے نا مسلسل اگر بج رہی ہو، یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ گھنٹی یہاں بج رہی ہے یہاں بج رہی ہے، ہر جہت سے. چونکہ اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، اللہ کا کوئی مکان کوئی جہت تو ہے نہیں، تو یہ محسوس نہیں ہو پا رہا ہوتا تھا کہ یہ اس جہت سے آواز آ رہی ہے یا اس جہت سے آ رہی ہے یا اس جہت سے آ رہی ہے. تو گھنٹی بجنے کی آواز میں جو تشبیہ ہے ایک تو تسلسل میں بھی ہے کہ وہ مسلسل آ رہی ہوتی تھی، دوسرا اس میں بھی ہے کہ یہ محسوس نہیں ہو پا رہا ہوتا تھا کہ یہ آواز کس جہت سے آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو طریقہ تھا یہ بہت زیادہ سخت تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اس ذریعے سے وحی کا حصول بہت مشکل ہوتا تھا. باقی حقیقت کیا تھی، کس طرح یہ وحی آتی تھی، ظاہر ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اس میں معلوم ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے قریب سے ہمیں شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ جن کی جیسی آواز ہوتی اس طرح کی بھن بھناہٹ ہمیں سنائی دیتی تھی. اب اس کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی، کیا صورت ہوگی، ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. اور ایک آخری طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہونے کا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی حکم دیا. معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا جو تحفہ دیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست. اب وہ جو تحفہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو اللہ کی جو ملاقات تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ سے جو ملاقات تھی وہ پردے کے پیچھے تھی یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا دیدار کیا. علماء کے اس میں دونوں اقوال ہیں. یہ جب ہم معراج کے واقعے کی طرف آئیں گے تو اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. بہرحال جو حضرات کہتے ہیں کہ پردے کے پیچھے اور صرف اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی اختیار کی، تو وہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ چھٹا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، کہ یہ من وراء حجاب یہ طریقہ تھا. اور جو حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے براہ راست زیارت کی اللہ کی، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ وحی نازل ہونے کا ایک اور طریقہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست حضور کو اپنا دیدار کروا کر اور اپنا پیغام اور اپنی وحی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دی. یہ بھی وحی نازل ہونے کا ایک طریقہ تھا. بہرحال خلاصہ یہ کہ یہ 6 مختلف طریقے ہیں کہ یا تو خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی بات بتا دی گئی، یا جاگنے کی حالت میں آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دی گئی،
یا فرشتہ انسانی شکل میں آپ کے پاس آتا تھا، اور یا پھر آپ نے فرشتے کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا حضرت جبریل علیہ السلام کو، اور پانچواں طریقہ یہ کہ گھنٹی بجنے جیسی آوازیں آپ کو سنائی دیتی تھی، اور چھٹا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی کی۔ یہ 6 مختلف طریقے ہیں جو ہمیں احادیث سے معلوم ہوتے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ یہ 6 طریقے جو آپ نے پڑھے ان کو ایک ایک لائن، 1 لائن یعنی 6 لائنوں میں آپ اس کو کمنٹ میں لکھ دیں کہ وہی نازل ہونے کے 6 طریقے کون سے تھے۔ میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ ہر شخص یہاں یوٹیوب پر کمنٹ میں یہ ضرور لکھے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ اس کو کتنی توجہ سے سن رہے ہیں۔ یہ آج کا ہمارا موضوع تھا۔ پہلا جو ہمارا پوائنٹ تھا آج کے سبق کا وہ یہ تھا کہ وحی کی حقیقت کیا ہے، وحی کی ڈیفینیشن کیا ہے، وحی کی اہمیت کیا ہے، اور وحی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اور دوسرا جو ہمارا پوائنٹ تھا وہ یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو وحی نازل ہوتی تھی کس کس طریقے سے نازل ہوتی تھی۔ تو اسی کے ساتھ آج ہمارا یہ جو سبق ہے یہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اب آگے ہم مزید سموتھلی چیزوں کو لے کے چلیں گے۔ میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ جو 2-3 اسباق ہیں، چونکہ ایک نیا چیپٹر شروع ہوا ہے تو یہ تھوڑے کہیں کچھ سیکھنے کی چیزیں، کہیں کچھ ٹیکنیکل تھیوریٹیکل چیزیں، فلاسفیکل چیزیں، انشاءاللہ آگے ہم سموتھلی اب مزید آگے بڑھنا شروع کریں گے، اور پھر اس میں جو ہمیں سیکھنے کی چیزیں اس کو ہم سیکھتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور سیرت کو سننے، سمجھنے، پڑھنے، پڑھانے، اپنانے اور اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔